وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو حضرت مسیح کی ذات کے بارے میں ہم بہت پورے طریقے سے، سوائے ایک چیز کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سولی پر چڑھائے گئے، وہاں ان کی موت واقع ہو گئی، پھر انہیں وہاں سے اتار کر جو ہے وہ ایک غار پہ رکھ دیا گیا، وہاں وہ تیسرے دن زندہ ہو کر اور پھر وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ہمارے نزدیک وہ سولی دیے ہی نہیں گئے، ان کی جگہ کوئی اور شخص جو ہے ان کی شکل کی مشابہت بنا دی گئی اس شخص کی، اور یہ معلوم ہوتا ہے انجیل برنباس کی جو انجیل ہے اس سے، ایونجیلیم برنابے، کہ جس شخص نے حواریین میں سے غداری کی تھی اور مخبری کر کے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرایا تھا، اسی کی شکل حضرت عیسیٰ کے مشابہ بنا دی گئی، چنانچہ وہی پکڑا گیا ہے اور وہی سولی دیا گیا۔ تو یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، اگرچہ قرآن مجید میں یا کسی حدیث مرفوع کے اندر یہ مضمون موجود نہیں ہے، لیکن برنباس کی انجیل میں وہ ساری تفصیل موجود ہے۔ بہرحال الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یعنی ذبیحہ یہودیوں کا عیسائیوں کا تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا جو ہے وہ تو ذبح ہے ہی ذبیحہ، وہ ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اب ایک دوسرا کھاتا ہے شادی کس کس سے کرنا جائز ہے، تو محصنات ہوں، اب یہ محصنات کا لفظ جو ہے دو معنی میں آتا ہے۔ حصن کہتے ہیں قلعے کو، وہ قلعے کے اندر ہے یعنی حفاظت کے اندر ہے، تو ایک محسنات وہ ہیں کہ جو خاندان والی ہے، اونچے خاندان والی ہیں، شرفاء میں سے ہیں، انہیں خاندان کی ایک پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، انہیں کوئی لاج بھی رکھنی ہوتی ہے اپنے خاندان کے نام کی، کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں کہ میری خاندان کی عزت کو جو ہے بٹا لگ جائے۔ ایک وہ محسنات شمار ہوتی ہے خاندان والی، شرفاء کے گھرانوں والی خواتین، اور ایک وہ محسنات شمار ہوتی ہیں کہ جو کسی کے نکاح میں ہیں، وہ قید نکاح اسی لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے قلعے میں کسی کو قید کر دیا گیا ہو، تو اسی طریقے سے نکاح کے قلعے کے اندر کوئی خاتون قید ہو گئی ہے، اس کی عزت و عفت کا محافظ اب شوہر ہے، شوہر کو حفاظت کرنی ہے اس کی عزت کی اور اس کی عفت کی اور عصمت کی، تو ان دونوں معنی میں لفظ محسنات آیا ہے۔ اس کا آگے اس پہ بحث ہے، وہ بات بیان کروں گا۔ والمحسنات من المؤمنات، اہل ایمان میں سے جو محسنات ہیں، والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں کی بھی محسنات جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے۔ ویسے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر مذہب جو ہے اس کو یقیناً کوئی نہ کوئی کتاب دی گئی ہوگی، اس لیے کہ تمام مذاہب جو ہے وہ جڑ تو ان کی ایک ہی ہے، ایک ہی مذہب سے نکلے ہیں، بعد میں ان میں تغیر و تبدل ہوتا چلا گیا اور شکلیں بدلتی چلی گئی، تحریف ہوتی چلی گئی، تو ان کا نقشہ بدل گیا۔ لیکن قرآن مجید جنہیں اہل کتاب قرار دیتا ہے وہ صرف دو ہیں، اور وہ ہیں یہودی اور عیسائی، تورات والے اور انجیل والے۔ یہ بحث میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں بڑے زور شور سے اٹھی ہوئی ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے پاس بھی جو کتابیں ہیں وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، تو انہیں بھی اہل کتاب ماننا چاہیے۔ اب وہاں جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، جو روشن خیال لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہندو اور سے نکاح کی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کے پاس جو ہے کتابیں موجود ہیں، ان کے پاس اپنشد ہیں، اور ان کے پاس جو ہے ایک وہ منو سمرتی بھی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا قانون سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ محققین نے یہ بات کہی ہے۔ جو باعث ایک فرینچ ریسرچر تھا جس نے 40 برس ہندوستان میں رہ کر ہندوؤں کے جو اسکرپچرز ہیں، مذہبی کتابیں، ان کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ منو جو کہلاتا ہے، منو ہندوؤں کے ہاں وہ مہانور سے بنا ہے، مہا بڑا، عظیم نوح علیہ السلام، اور جو سمرتی ہے، منو سمرتی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی تھی اور اس میں جو قانون دیا تھا، شریعت دی تھی، وہ ہے اللہ عالم۔ یہ ایک فرینچ اسکالر کی اور اس کی جس نے ریسرچ کی ہے، 40 برس لگائے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جب ریسرچ کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود سوائے یہودی اور عیسائیوں کے کسی کو اہل کتاب نہیں مانا جا سکتا۔ قرآن مجید کے نزدیک یہی دو اہل کتاب ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی تو ہر قوم میں آئے ہیں، 1.25 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے انبیاء کی جو آئے ہیں، 313 جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل، وہ بھی 313 ہیں، لیکن ہم نام لے کر
صرف انہی کو رسول اور نبی مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. باقی گمان ہو سکتا ہے، گمان ہو سکتا ہے گوتم بدھ اللہ کے نبی ہو، گمان ہو سکتا ہے کہ کرشن جی جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی ہو. میرا ایک گمان ہے کہ سقراط بھی اللہ کا نبی تھا، کنفیوشس بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی تھا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، قرآن کہتا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم نے کسی ڈرانے والے کو، خبردار کرنے والے کو نہ بھیجا ہو. تو معلوم ہوا کہ انبیاء تو بہت ہیں، لیکن ہم تعین کے ساتھ صرف ان انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں کہ جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں. اسی طرح تعین کے ساتھ ہم صرف ان کو اہل کتاب مانیں گے جن کو قرآن نے اہل کتاب قرار دیا ہے، یعنی یہودی اور عیسائی. تو تمہارے لیے والمحصنات من المؤمنات، اہل ایمان عورتوں میں سے جو محسنات ہوں. پھر میں نے عرض کیا محسنات وہ جو خاندان والی، شرفاء کے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی. والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور محسنات ان میں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے قبل، وہ تمہارے لیے حلال ہے. تو اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرنے کی جو اجازت یہاں دی گئی ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے، عنہما کہنا چاہیے، اب ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبر الامہ، حضور نے فرمایا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، خاص دعا کی ہے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا فرما، تفقہ عطا فرما، اور قرآن مجید کی تعویل اور تفسیر کا علم انہیں عطا فرما. وہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت جو ہے یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کی، یہ صرف ان یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے کہ جو دارالاسلام میں رہتے ہوں، مسلمان ملک میں رہتے ہوں اور ذمہ بن کر رہتے ہوں. یہ رائے جو ہے میرے نزدیک بہت قوی ہے، میں بعد میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ کہ ان کی رائے تو واضح ہے کہ یہ اجازت جو ہے، اگرچہ قرآن مجید میں کوئی الفاظ نہیں ہے، الفاظ عام ہیں، لیکن ان کی رائے یہ ہے کہ یہ صرف جو دارالاسلام میں مسلمانوں کی حکومت میں رہنے والے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان کی جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کرنے کی اجازت ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ غیر ممالک میں رہنے والی جو ہیں عورتیں، یہودی اور نصرانی، ان سے بھی اجازت تو ہے، اس لیے کہ قرآن نے کوئی تحدید نہیں کی ہے، لیکن مکروہ ہے. یہ مکروہ کیوں ہے؟ اصل میں اس کو سمجھ لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ نے شادی کی کسی یہودی سے، یہودن سے یا عیسائی عورت سے، تو اب عام لحاظ کیا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے، عورت مغلوب ہوتی ہے. الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، مرد حاکم ہے عورتوں پر. لیکن جب صورتحال یہ ہو جائے کہ آپ محکوم ہو اور کوئی دوسری قوم جو ہے عیسائی یہودی آپ پر حاکم ہو، آپ امریکہ میں جا کر آباد ہوئے ہیں تو وہاں تو حاکم تو عیسائی ہے، آپ تو محکوم کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی تو پوزیشن جو ہے وہ نہیں ہے جو عیسائیوں کی ہے. لہذا وہ بیلنس ختم ہو گیا. لہذا عیسائی عورت سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، کسی عیسائی مرد سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مرد کو غالب سمجھا جاتا ہے، عورت جو ہے مغلوب ہے. مرد مؤثر ہوگا، اثر انداز ہوگا عورت پر، عورت متاثر ہوگی مرد سے. لیکن یہ کہ اگر صورت یہ ہو کہ عورت جو ہے وہ حاکم قوم سے ہے اور مرد محکوم قوم سے ہے تو صورتحال برعکس ہو جائے. چنانچہ بہت سی شادیاں جو امریکہ وغیرہ میں ہوئی ہیں، مسلمانوں نے وہاں لوکل عیسائی خواتین سے، لڑکیوں سے شادیاں کی ہیں، انجام بہت برا ہوا ہے، بہت برا ہوا اکثر و بیشتر. نمبر ایک تو یہ کہ اولاد کا جھگڑا پڑ جاتا ہے، اولاد مسلمان ہوگی کہ عیسائی ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ اولاد پر جتنا اثر ماں کا ہو سکتا ہے باپ کا تو ہو ہی نہیں سکتا. باپ نے تو صبح نکل جانا ہے اور شام کو رات گئے آنا ہے. اکثر و بیشتر تو کہا جاتا ہے کہ اولاد سے ہفتے میں صرف ایک دن ملاقات ہوتی ہے اور وہ دن اتوار کا ہے، ورنہ صبح اندھیرے منہ نکل گئے کام پر. یہی معاملہ کراچی میں بھی ہے. مجھ سے یہ بات کہی تھی آج سے 15-20 سال پہلے ایک صاحب نے، جو رہتے تھے لانڈی میں اور جاتے تھے کام کرنے کے لیے وہ پورٹ پر، سی پورٹ بندرگاہ جو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے وقت میں گھر سے نکلتے ہیں کہ بچے سوئے ہوتے ہیں اندھیرے میں، اور پھر رات کو واپس آتے ہیں تو پھر وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہماری ملاقات نہیں ہوتی بچوں سے سوائے اتوار کے دن.
تو ظاہر بات ہے کہ ماں جو ہے اس کا کانٹیکٹ زیادہ قریبی ہے، باپ کا کانٹیکٹ تو کم ہے، ماں زیادہ اثر انداز ہوگی، باپ کم اثر انداز ہوگا۔ تو اس پہلو سے باپ کو اجازت ہے کہ وہ عیسائی عورت یا یہودی عورت سے شادی کر لے، لیکن کسی مسلمان عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عیسائی مرد یا یہودی مرد سے شادی کرے۔ اس کے اندر ایک بڑا عجیب سا نکتہ پیدا کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے، خوبصورت انداز ہے یہ کہنے کی باتیں، اس لیے کہ آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے مجمع میں جب بات کریں گے تو جو دلیل میں دے رہا ہوں وہ دلیل تو انہیں کڑوی لگے گی، لیکن جو انہوں نے بات کہی ہے وہ واقعتاً انہیں میٹھی لگے گی کہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی عورت مسلمان کے گھر میں آتی ہے تو اس مسلمان کے گھر میں حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی ہوگا تو احترام سے ہوگا، حضرت موسیٰ کا ذکر ہوگا تو احترام سے ہوگا، اس کے جذبات کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ جو عیسائی ہے یا یہودی ہے، جب حضرت موسیٰ کا احترام کیا جا رہا ہے مسلمان کے گھرانے میں اور حضرت عیسیٰ کا احترام ہو رہا ہے تو اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں لگے گی۔ لیکن مسلمان عورت اگر گئی عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں تو وہ تو حضور کا ذکر کریں گے، جھوٹا، یہ بنا ہوا بناوٹی قسم کا نبی، یہ نبی تو نہیں مانتے ہو۔ تو لہذا مسلمان عورت کے دل کو ٹھیس لگے گی، صدمہ پہنچے گا، اس کے جذبات جو ہے مجروح ہوں گے۔ اس لیے مسلمان عورتوں کو یہودی یا عیسائی مردوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، مسلمان مردوں کو یہودی یا عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اگرچہ میں کہہ چکا ہوں کہ حضرت ابن عباس کے نزدیک یہ صرف ذمی جو یہودی اور عیسائی اسلامی مملکت میں رہتے ہوں ان کی خواتین کے بارے میں اجازت ہے۔ احناف جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی، ان کی رائے یہ کہ نہیں، اجازت عام ہے، البتہ ان سے نکاح کرنا دارالحرب یا دارالکفر کی خواتین جو ہے عیسائی اور یہودی مکروہ ہے۔ لیکن ایک رائے اور بھی ہے بعض حضرات کی کہ یہ الفاظ عام ہیں تو عام ہی رہیں گے، ہر حال میں، ہر وقت، ہر ماحول میں ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ یہودی عورت سے نکاح کرے یا عیسائی عورت سے، تو یہ تیسری رائے بھی موجود ہے۔ اسی طرح محسنات کے لفظ کے بھی معنی جو ہے وہ دو ہیں، جو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خاندانی شرفاء کے گھرانوں سے تعلق رکھنے والیاں، اور ایک محسنات ہوتی ہیں جو کسی کے قید نکاح میں ہوں۔ تو محسنات سے یہاں مراد کون ہے؟ خاندانی شرافت والیاں۔ چنانچہ امام شافعی کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ لونڈیاں نہ ہوں، محسنات سے مراد ہے جو اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ہوں، خواتین ہوں، ان سے شادی کی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن۔ اب شرائط وہی ہے، مسلمان عورت سے نکاح کرو یا یہودی یا عیسائی عورت سے، تمہیں ان کے مہر ادا کرنے ہوں گے۔ جب تم نے ان کو دے دیے، ان کے حوالے کر دیے ان کے مہر، محسنین، اب وہ لفظ محسن آ گیا، انہیں اپنی نکاح کی قید میں لینے کے لیے، یعنی ان کو حفاظت میں لینا، ان کی عزت اور عصمت اور عفت کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد ہے جو کہ عورت کی نسوانیت کا، اس کی عزت کا، اس کی عفت کا، اس کی عصمت کا جو ہے وہ محافظ بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، نہ پردہ نہ تعلیم، نئی ہو کہ پرانی، یعنی تعلیم والیم سے بات نہیں بنتی، بلکہ عورت کی عصمت و عفت جو ہے وہ تو وہ شوہر جو ہے جس کے قید نکاح میں وہ ہے، وہ اگر واقعتاً غالب ہے اور وہ اپنے گھر میں واقعی قوام ہے اور اس کی جو ہے حکومت وہاں قائم ہے، تبھی عورت کی جو ہے عصمت و عفت جو ہے وہ محفوظ رہ سکے گی۔ محسنین غیر مصافحین، انہیں قید نکاح میں لینے کے لیے شادی کی جا رہی ہو، محض مستی نکالنے کے لیے نہیں، وقتی طور پر لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی لگانا، چھپی یاریاں کر لینا، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی چار شرطیں ہو گئی کہ نکاح کے اندر جبکہ پہلے مہر ادا کیا جائے، نمبر 1، قید نکاح میں لے کر ایک قلعے کے اندر لے لیا جائے اور صرف وقتی طور پر شہوت رانی مقصود نہ ہو،
اور یہ علل اعلان کام ہو، یہ چھپی اور خفیہ طور پر کوئی آشنائی کا معاملہ نہ ہو۔ یہ 4 شرطیں پوری ہو جائیں تو محسنات مومنین میں سے بھی اور اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں میں سے بھی جائز ہے کہ ان سے نکاح کیا جائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کے تو تمام اعمال جو ہیں حبط ہو گئے۔ اسے مراد کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ کفر۔ ایک رائے یہ کہ اسے مراد اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب ایمان رکھتے ہیں تورات پر، یا عیسائی ایمان رکھتے ہیں انجیل پر، لیکن قرآن کو نہیں مانتے، تو ایک پہلو سے مومن ہو گئے، ایک پہلو سے کافر ہو گئے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے ساتھ کافر ہوئے، یعنی ایمان بھی ہے ان کا تورات پر ہے، اور تورات کے بارے میں قرآن کہتا ہے فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ انجیل کے بارے میں قرآن کے اپنے الفاظ ہیں فیہ ھدی ونور، اسی سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں یہ بات آ جائے گی، انجیل میں بھی ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، تو اس کو تو مانتے ہیں۔ اس اعتبار سے گویا کہ وہ مومن بن گئے، لیکن قرآن کو نہیں مان رہے، محمد کو نہیں مان رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کافر ہو گئے۔ ایک معنی تو یہ لیے گئے، اور یا دوسرا معنی کیا ہے؟ منافق۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، یعنی وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کافر ہیں، ظاہری طور پر مومن ہیں، حقیقت میں کافر ہیں۔ اور تیسری رائے یہ ہے، میرے نزدیک یہ زیادہ قوی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان تو ہے، قرآن کو مانا تو ہے، لیکن قرآن کے کچھ احکام مان رہے کچھ نہیں مان رہے۔ یہ وہ بات ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تو اے تورات اور انجیل کے ماننے والوں، اور اسی پر قیاس کیجئے اے قرآن کے ماننے والوں، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ ہم نے نماز فرض کی، تم نماز پڑھتے ہو، ہم نے رمضان کے روزے فرض کیے، تم رمضان کے روزے رکھتے ہو، لیکن ہم نے سود حرام کیا، اس سے باز نہیں آتے، ہم نے رشوت حرام کی ہے، وہ تم لے رہے ہو، لہذا گویا کہ تم نے شریعت کے ایک حصے کو مانا اور ایک کا انکار کیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ فرمایا ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جس نے ایمان کے ساتھ کفر کو بھی ملا لیا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اللہ کے ہاں ان کی کسی نیکی کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کسی نیکی کے عمل میں کوئی وزن نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایمان اور کفر کو گڑبڑ کر لیا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے اہل کتاب بھی مراد ہو سکتے ہیں، منافق بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور خود مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو شریعت کے ایک حصے پر عمل کریں اور دوسرے حصے کو ترک کر دیں، دوسرے حصے کو پاؤں تلے رون دیں معاذ اللہ، تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ ان کے تمام اعمال پھر ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، داڑیاں لمبی لمبی رکھے ہوئے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، بیکار گئی ساری نمازیں، بیکار گئی سارے حج اور عمرے بیکار گئے، حبط عمل ہو، حبط اسی کو کہتے ہیں، اعمال کا حبط ہو جانا، ساری نیکیاں ختم، اس لیے کہ تم نے شریعت کے ایک حصے کو مانا ہے اور ایک کو نہیں مانا، حالانکہ اللہ کا حکم یہ بھی ہے، اللہ کا حکم یہ بھی ہے۔ اب اگر تو اللہ کا حکم ماننا تو دونوں مانو، اور اگر تم نے ایک کو مانا تو اس لیے مانا کہ وہ تمہیں پسند ہے، اس میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں، اور دوسرے کو چھوڑ رہے ہو اور نہیں مانتے ہو تو اس لیے کہ تمہارا نفس جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس نقصان کو برداشت کرو۔ سودی کاروبار میں نفع زیادہ ہو رہا ہے، سودی کاروبار سے ہمارا کاروبار زیادہ پھیل رہا ہے، ہم نے بینک سے رقم لے کر جو اپنے کاروبار کو وسعت دے دی ہے، بہت ہم نے رقم لے کر بینک سے سود پر اور اپنی بلڈنگ بڑی اونچی بنا لی ہے۔ یہ چیزیں وہ ہے کہ جو حبط اعمال، فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں ہوں گے بہت گھاٹا پانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے، ناکام رہ جانے والوں میں سے، تباہ و برباد ہو جانے والوں میں سے۔ اب اس کے بعد وضو کا حکم آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اہل ایمان جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، اب یہ قامہ الی، کسی کام کے لیے کھڑے ہونا، متوجہ ہونا کسی کام کی طرف، اب یہ قامہ جو ہے کتنے معنوں میں آتا؟ قامہ اعلی،
جو کسی کے اوپر مسلط ہو جانا، قام علی الرجال